بس یہ چیز جس نے ذہن میں رکھ لی نا، جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں، تو وہاں کی بسیں اور ہوٹلوں کی کمزوریاں نظر نہیں پھر آئیں گی۔ پوائنٹ آف ویو ذہنوں کے الگ ہو گئے۔ فرمایا یہ سارا شہر مکہ جو، ہم اس کی قسم ہے اس شہر مکہ، اس شہر مکہ میں جو بات عرض کرنے لگا، اس شہر مکہ میں آپ داخل ہو گئی، ہوٹل میں اگر نماز پڑھی، بالفرض پڑھنی نہیں چاہیے، آپ وہاں پہ جا کہ بندہ نماز بھی ہوٹل میں پڑھے تو پڑھ کے کیا کرنی، میں ویسے عرض کر رہا ہوں، اگر ہوٹل میں بھی بندے کو کوئی نماز پڑھنی پڑ جائے تو ہوٹل میں نماز قبول کس نے کرنی؟ اللہ کریم نے۔ اب قرب جو اوسلو میں حاصل ہے وہ اس قرب کی نسبت کم ہے جو شہر مکہ میں ہے، جو شہر مکہ میں، اس لیے کہ میں نے عرض کی ان مقامات میں سے کسی مقام کی اللہ کریم نے قسم نہیں اٹھائی، اور شہر مکہ ایسا شہر ہے جس سارے شہر کی اللہ کریم نے قسم اٹھائی، اس کی شہری حدود 5 کلومیٹر ہیں یا 10 کلومیٹر یا آگے 50 کلومیٹر کبھی ہو جائیں، جہاں تک شہر مکہ کی حدود جائے گی اس سارے شہر کی اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے۔ اس شہر میں جا کے جب نماز ادا کریں تو وہ قرب جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ اب یا اللہ شہر مکہ میں نماز ادا کی، اس کے بعد تیرے حرم میں ہم داخل ہوئے، بولیے نا سبحان اللہ۔ جنہوں نے جاننا ہے وہ تو ذرا تصور کریں کہ اللہ کا گھر ہو، مسجد الحرام ہو، اس میں بعض روایات کے مطابق علماء نے ارشاد فرمایا کہ مسجد الحرام میں ادا کی گئی ایک نماز جو ہے 1,00,000 نمازوں کا اجر رکھتی ہے، 1,00,000 نمازوں کا اجر رکھتی ہے۔ اب یا اللہ ہم اوسلو سے چلے تھے، پاکستان سے چلے تھے، افریقہ سے چلے تھے، آسٹریلیا سے چلے تھے، دنیا کے مختلف خطوں سے ہم چلے، ہر جگہ پر نماز بھی تیری، پڑھنے والے بھی ہم، بندہ بھی کوئی نہیں بدلا درمیان میں، اور قبول کرنے والا بھی کوئی نہیں بدلا، وہ بھی تو۔ اب وہ قرب اوسلو میں نصیب جو ہے وہ نہیں ہے نماز کو۔ اب آپ آگے چلتے جائیں، آپ شہر مکہ میں پہنچے، شہر مکہ میں پڑھی ہوئی نماز بڑی باعظمت ہے، مگر اس سے زیادہ اللہ کے قرب میں لے جانے والی وہ نماز ہے جو مسجد الحرام میں جا کے ادا کی گئی۔ یا اللہ یہ ساری مسجد تیری ہے، تو ذکر فرماتا ہے من المسجد الحرام، یہ مسجد حرام ہے جہاں سے ہم نے اپنے محبوب کو معراج شروع کروایا تھا۔ فرمایا مولا ساری مسجد تیری ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا ساری مسجد بھی میری ہے، اس کے برآمدے، اس کے ستون سارے میرا گھر ہے، جہاں پر نماز پڑھو بڑی بابرکت ہے، مگر اگر اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو تو ہم قرب کی نشانی بھی اس پتھر کو قرار دیتے ہیں، بَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ فرمایا اگر خدا کا اور قرب چاہتے ہو، اور محبت چاہتے ہو، اور توجہ چاہتے ہو، اور فیض چاہتے ہو، مولا فیض اوسلو میں بھی تو دینے والا تھا، حرم میں بھی تو دینے والا ہے، مکہ کے ہوٹلوں میں بھی تو دینے والا ہے، حرم کا اتنی باؤنڈری ہے، سارا حرم تیرا ہے، آخر یہ قرب کیا ہے؟ فرمایا اگر میرا قرب چاہتے ہو تو ان پتھروں کے پاس آ کے نماز پڑھو جہاں پر ہمارے انبیاء کے قدم لگے۔ حکم دیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ فرمایا کوشش کرو اگر حرم کے اندر بھی نماز پڑھنی ہو تو اس پتھر کے قریب جا کے پڑھو جس پر ابراہیم کے قدم لگے ہوئے ہیں، اس سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کبھی مجھے یہ خیال گزرتا ہے کہ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے خالی قدم لگی، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر موجود، بولیے وہاں پر موجود نہیں ہے، آپ کا جسد پاک جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ ہزارہا سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے یا ہجرت کیے ہوئے آج ہو گئے 1433 سال۔ اسلامی کور کون سا جا رہے؟ 1433۔ اچھا 1433 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تھی مدینہ منورہ۔ حضور کے میلاد مبارک سے کم و بیش 27-28 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں ہوئے، تقریباً 3000 سال پہلے حضور کی آمد سے۔ کتنے سال پہلے بولیے؟ توجہ دیکھیں، کتنے سال پہلے؟ 3000 سال پہلے۔ اچھا اب حضور کی آمد کو کم و بیش 1500 سال گزر گئے۔ اب سارا رائنے میں کرے تو اندازاً تاریخ کا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 4500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اس شہر مکہ میں تھے۔ چند لمحوں کے لیے آپ کے قدم مبارک، چند دنوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے آپ کے قدم مبارک اس پتھر پر لگے۔ قربان جائے انبیاء کی عظمتوں پر، قربان جائیے
کہ 4,500 سال پہلے جو قدم لگے وہ آج تک مخلوق کو فیض دے رہے ہیں۔ جسد اقدس وہاں پر نہیں ہے، قدم لگے آپ پھر چلے گئے، خدا جانے آپ کا مزار مبارک کہاں ہے اور قبر اقدس کہاں ہے۔ لیکن آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ 4,500 سال پہلے بس قدم لگے، خود چلے گئے، تشریف لے گئے وہاں سے۔ وہ لگے ہوئے قدم، اللہ فرماتا ہے اگر قرب میرا چاہتے ہو تو ابراہیم کے قدموں کے پاس آ جاؤ۔ سوچتا ہوں، خیال یہ آتا ہے کہ قربان نہ جاؤں گنبد خضرا کی ان فضاؤں پر، کہ اگر کوئی مقام ابراہیم پر بندہ نفل پڑے اور مقام ابراہیم پر بندہ جو ہے وہ عبادت کرے تو اللہ کا قرب زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے چلے گئے، اور وہ گنبد خضرا جس کے نیچے تاجدار کائنات کا جسد اقدس موجود ہے، حضور کا جسم مبارک موجود ہے، حضور آرام فرما ہے، اس گنبد خضرا کے قریب جب نماز پڑھتے ہوں گے خدا کو کتنے پیارے لگتے ہوں گے، اللہ کو کتنے محبوب لگتے ہوں گے وہ لوگ، کہ جو کہ یہ سمجھتے ہوں یا اللہ جہاں پر انبیاء کے قدم لگ جائے ان مقامات کو بھی تو پسند فرماتا ہے۔ اور نبی بھی وہ جو خاتم الانبیاء ہیں، نبی بھی وہ جو خلیل اللہ ہے، مگر مصطفیٰ وہ ہیں جو حبیب اللہ ہے۔ ایک خلیل اللہ ہے، دوسرے حبیب اللہ ہیں۔ اور حضرت ابراہیم باوجود اس کے کہ حضور کے دادا ہیں اور جد امجد ہیں، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ سارے انبیاء کو معراج کی رات حضور کو مصلی امامت پر کھڑا کیا، ان کو حضور کا مقتدی بنا دیا۔ یاد رکھ لیں شہر مدینہ میں جانے والے، اور ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ یہ بارگاہ وہ ہے جو امام الانبیاء کی بارگاہ ہے۔ ان سے بڑھ کر خدا نے کسی کو رتبہ نہیں دیا دنیا میں، اور آپ خالی نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، انبیاء میں سے آخری نبی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا ان جگہوں پر جہاں پر انبیاء کے قدم لگ جائیں وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور ان کے قریب جا کے نمازیں پڑھیں تو خدا زیادہ خوش ہوتا ہے، زیادہ قرب دیتا ہے۔ قربان نہ جائیں اس شہر مدینہ پر کہ جس شہر مدینہ کے قرب کی وجہ سے اللہ کریم خدا جانے مخلوق پر کتنا خوش ہوتا ہو کہ یہ یہاں اگر میری عبادت کرتے ہیں، یہاں پر میرا مصطفیٰ لیٹا ہوا ہے، جہاں پر حضور کا جسم اقدس ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید نے فرمایا نا، سورہ البلد میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ آخری فضیلت بیان کر کے پھر مسائل عرض کرتا ہوں۔ شہر مکہ کی کیا فرمایا؟ ہم، یہ دوسرا مقام ہے جس مقام پر شہر مکہ کی قسم اٹھائی گئی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب ہمیں قسم ہے کس شہر کی؟ بولیے شہر، سارے بولیے کس شہر کی؟ شہر مکہ کی قسم ہے۔ کس لیے؟ اتنی عظیم نشانیاں ہونے کے باوجود آب زمزم اس کی نشانی ہے۔ اور صفا مروہ کے متعلق تو قرآن کی آیت اتری، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ جو دو پہاڑیاں ہیں تمہارے سامنے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ پہاڑیاں بھی کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم بھی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ پھر مسجد الحرام اس شہر کے اندر ہے، مسجد الحرام کی وجہ سے، آب زمزم کی وجہ سے، مینا مزدلفہ عرفات کی وجہ سے سارے خدا کے پسندیدہ مقامات ہیں، مگر کسی ایک مقام کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم اللہ کریم نے نہیں اٹھائی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، حبیب قسم ہے میں اس شہر مکہ کی مولا۔ کیوں؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب اس لیے کہ اس شہر میں تو رہتا ہے۔ خانہ کعبہ سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا کسی چیز کا، مگر شہر مکہ کی قسم اس وجہ سے بھی نہیں اٹھائی گئی کہ وہاں پر کعبہ ہے، اس لیے نہیں اٹھائی۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب قسم ہے شہر مکہ کی اس لیے کہ تو شہر مکہ میں رہتا ہے۔ اسی سے علماء تفسیر نے ایک تفسیر جو ان آیات کی وہ یہ ہے، فرمایا کہ چونکہ قسم کا سبب اور ریزن جو ہے وہ تاجدار کائنات کی ذات پاک تھی، اس لیے جتنی دیر حضور مکہ میں رہے مکہ کی قسم ہے، جب سے مدینہ میں چلے گئے پھر مدینہ کی بھی قسم ہے، کیونکہ قسم کا سبب جو ہے حضور کی ذات ہے۔ قسم کا سبب جو ہے وہ حضور کی ذات ہے، جہاں حضور اس شہر کی ان جگہوں کی قسم ہے۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا فیض ہے شہر مکہ کے اندر، اور بڑا فیض ہے شہر مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ حضور کے شہر ہیں۔
اور یہ دونوں حضور کے شہر ہیں، اللہ کریم کے شہر ہیں، مومنوں کی امان گاہ ہیں۔ فرمایا قرآن مجید نے اس مقام پر فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، فرمایا جو داخل ہو گیا ہمارے حرم میں مکہ معظمہ کے اندر، ہم نے اس کو امان دے دی، ہم نے اس کو امان دے دی۔ من دخلہ ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا جو شہر مکہ میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، جو حرم کعبہ میں حرم شریف میں داخل ہو گیا فرمایا اس کے لیے امان ہو گئی۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے باپ کا قاتل ہو بالفرض، میرے باپ کا قاتل ہو بالفرض، اور کعبہ شریف میں حرم شریف میں مجھے مل جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آیات کی روشنی میں، آیت کریمہ کے اس حصے کی روشنی میں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ خدا نے فرما دیا جو ہمارے حرم میں داخل ہوا ہم نے اس کو امان دی۔ فرمایا میرے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں داخل ہو جائے اور مجھے وہاں پر مل جائے، میں اتنی دیر تک اسے کچھ نہ کہوں جتنی دیر تک مسجد حرام میں وہ داخل ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے امان دی، کیونکہ اس کو اللہ نے امان دی۔ اور ہر امان سے بڑی امان اور ہر عزت سے بڑی عزت عزت مصطفیٰ ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر، حضور نے 5-6 بندوں کے نام لیے، فرمایا انہوں نے مجھے ایذا اور تکلیف دی ہے، توہین کرتے ہیں وہ میری، گستاخ ہیں وہ میرے، اگر کعبے کے غلاف کے نیچے بھی مل جائیں فرمایا پکڑ کے قتل کر دیں، کہ عزت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ ہر چیز سے بڑھ کر۔ حضور نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جن پر یہ آیتیں اتری ہیں، حضور خود ارشاد فرماتے یہ 5-6 آدمی ہیں، اگر یہ کعبے کے غلاف کے نیچے بھی چھپے ہوئے آج مل جائے فرمایا ان کی گردنیں اڑا دیں، اس لیے کہ میرے توہین کرنے والے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جو اس گھر میں داخل ہو گیا اللہ کریم اس کو امان کی جو ہے وہ بشارت دیتا ہے، یہ گناہوں سے امان ہے کہ جو پچھلی غلطیاں کوتاہیاں کی اب تم معافی مانگنے کے لیے ہمارے گھر آ گیا، ہم نے پچھلے تیرے معاف کیے، ہم امان دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش اور رحمت جو ہے گناہ گاروں پر اس مقام پر اتارنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان چھوٹی چھوٹی محافل کے سلسلہ میں بھی اور جو اس عظیم سفر پر جانے والے ہیں اس سلسلہ میں بھی ان کی جو ہے وہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔